بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے یعنی روح نکالنے کی ڈیوٹی کب اور کس طرح ملی؟ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ قدرتی سسٹم ہے کہ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں کپکپی سی آ جاتی ہے۔ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جانداروں کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ دوستو، یہ آخر ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی تھی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ان سے جڑے کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت و قوت عطا فرما رکھی ہے، اور آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں اور کروڑوں روحیں کیسے قبض کر لیتے ہیں۔ کیا حضرت اسرائیل کو کبھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل کو ہی کیوں سونپی گئی۔ تو اس حوالے سے روایت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو جبریل کو رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ ایک مٹھی مٹی زمین سے لے آؤ۔ اللہ کا حکم پاتے ہی جبریل علیہ السلام آسمان سے فوراً زمین پر آئے، اور جہاں ابھی خانہ کعبہ ہے وہاں سے انہوں نے چاہا کہ ایک مٹھی مٹی لے لیں، لیکن زمین نے ان کو قسم دی اور کہا، جبریل، خدا کے لیے یہاں سے مٹی لے کر مت جاؤ، اس سے انسان پیدا ہوگا اور اس کی اولاد گناہ کرے گی تو عذاب مجھ پر ہی ہوگا، اور اللہ کا عذاب سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ ان کے بعد میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اس کام کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ بھی مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو بھی زمین نے مٹی لینے سے منع کیا۔ تو اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو جس کی قسم مجھے دے رہی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کا حکم نہیں توڑوں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ بس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی مٹی زمین سے لے لی اور پھر آسمان پر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا ہے کہ میں نے اس مٹی کو زمین سے زبردستی لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس مٹی سے انسان پیدا کروں گا اور اس کی جان نکالنے کی ذمہ داری تجھی کو دوں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم نہ کر، میں تمام مخلوق کا مالک ہوں، میں ہر ایک موت کی کوئی نہ کوئی وجہ پیدا کر دوں گا، ہر شخص کی موت کسی نہ کسی بہانے سے ہی ہوگی، اور وہ تجھے دشمن نہ سمجھیں گے۔ میرے دوستو، اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو جبریل کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ جب حضرت جبریل زمین سے مٹی لینے گئے تو مٹی نے کہا، تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی لے کر نہ جاؤ، اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ جھگڑا فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سن کر جبریل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا، اے اللہ، جب اس نے تیرے نام کی قسم دی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، میکائیل کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کی الگ الگ جگہوں سے کچھ مٹی لے لی اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو تو اب تم ہی ان کی روح قبض کیا کرو گے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تجھے برا بھلا نہیں کہے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، اس گھر میں تجھے کس نے آنے دیا؟ اس نے کہا، گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا، بے شک گھر کے مالک کو یہ اختیار ہے
یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا مجھے تمہاری کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں لیکن کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ نے دیکھا ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی اور جسم کا ہر بال نکیلے تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اعوذ باللہ پڑھا اور کہا آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لے آئیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس شکل میں آپ کافروں کے پاس جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھ پانا آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب دیکھا تو ایک کالے شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ بے ہوش ہونے کے جیسے ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا کہ پیٹھ پھیر لیجئے۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے الگ ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے الگ شکل ہوتی ہے۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور بہت ہی خوبصورت شکل میں جانا اور ان کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت ملک الموت زمین پر اترے اور ایک دیہاتی شخص کی طرح آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے السلام علیکم، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے اور رسولوں کو اپنی جان کا خیال ہے۔ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ مگر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے پھر آواز دی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار آواز دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ دوستوں کو ختم کرنے والی ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والی ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو ویران اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، اندر آ جائیے۔ تو ملک الموت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، تم صرف مجھے دیکھنے آئے ہو یا میری جان لینے کے لیے؟ اس نے کہا کہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں۔ میرے دوستو، یہ شان میرے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو اندر جانا، اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آنا۔ دوستو، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کے گمراہ لوگ ان کا مقام سمجھتے نہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر ملک الموت ادب سے کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب
روح قبض کرنے کی اجازت عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میری چاہت ہے کہ میں تیری طرف لوٹ آؤں۔ دوستو، یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا، کچھ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، مگر تم کو لوٹ کر آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے کھلا چھوٹ دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین پر رہنے والی زندگی اختیار کر لو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تعالی کی طرف لوٹنا پسند فرمایا۔ حضرت ملک الموت نے کہا، میں آیا ہوں ضرور، میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ قبض کرنا آپ کی مرضی پر ہی ہوگی، اجازت ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں۔ دوستو، یہ شان ہے ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم نے پوری کوشش کی جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔